الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ صدق اللہ العظیم۔ اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے نسبی محارم میں کون کون شامل ہیں۔ درود پاک کی فضیلت نبی اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم سیاہ لامکاں شب اسرا کے دھولا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک یہ تمہارے لیے طہارت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ نسبی رشتہ داروں کی وضاحت کچھ اس طرح سے ہے۔ ان کو 4 اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلی قسم ہے اپنی اولاد، بیٹا بیٹی، چاہے وہ بیٹا بیٹی حقیقی ہوں یا سوتیلے ہوں، یعنی کہ ماں شریک ہوں یا باپ شریک ہوں۔ اور دوسرے نمبر پر جو ہے وہ ہے اپنے والدین، یعنی کہ ماں باپ، اور یہ اوپر تک یعنی کہ دادا دادی، نانا نانی۔ اور اس کے علاوہ تیسرے نمبر پر ماں باپ کی اولاد، یعنی کہ ماں باپ کی اولاد یعنی کہ بہن بھائی، چاہے وہ حقیقی ہوں چاہے وہ سوتیلے ہوں۔ اور چوتھے نمبر پر جو آتا ہے وہ ہے دادا دادی کی اور نانا نانی کی اولاد۔ اس کے اندر جو آتے ہیں وہ ہیں چچا اور اس کے بعد ماموں، خالہ اور پھوپھی، یہ ہیں۔ اور جو چچا کی اولاد ہے، ماموں کی اولاد ہے اور آنٹی کی اولاد ہے، اور جو یعنی کہ جن کو کزن کہتے ہیں، ان کی اولاد ہے، تو یہ غیر محرم ہیں، ان سے پردہ کرنا ضروری ہے۔ اور جو اوپر بیان کیے ہیں باقی ان سے پردہ کرنا ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ تو اپنی اولاد کے اندر اپنا بیٹا اپنی بیٹی آتی ہے، اور یہ ایسے ہی نیچے تک چلے گا، یعنی کہ ان کی اولاد پر بھی یہی قانون لگے گا، چاہے وہ جو بیٹا ہے بیٹی ہے وہ حقیقی طور پر ہوں یا پھر دودھ باپ کی طرف سے ہوں یا پھر بیوی کی طرف سے ہوں، تو وہ اپنی اولاد ہی ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر جو بیان ہوا تھا وہ ہے اپنے والدین کی اولاد، یعنی کہ اگر چاہے حقیقی ہوں یا پھر سوتیلے ہوں، یعنی کہ اپنا بھائی بہن اور سوتیلے بھائی بہن، یعنی کہ باپ شریک بھائی بہن یا ماں شریک بھائی بہن۔ اور اسی طرح سے
دادا دادی نانا نانی کی اولاد بیان ہوئی وہ یہ ہے کہ چچا پھوپھی اور ماموں خالہ یہ ہیں، تو ان سے بھی نہ مرد پردہ کرے گا اور نہ ہی عورت پردہ کرے گی۔ اور اس سے آگے جو ان کی اولادیں ہیں یعنی کہ چچا کی اولاد یعنی کہ اس کے بیٹے بیٹیاں، ماموں کی اولاد اس کے بیٹے بیٹیاں، پھوپھی کی اولاد اس کے بیٹے بیٹیاں، اور اس کے خالہ کی اولاد بیٹے بیٹیاں، تو جہاں پر اپوزٹ جینڈر ہوگا یعنی کہ ادھر سے لڑکا ادھر سے لڑکی ہوگی تو آپس میں پردہ کرنا ہوگا، اور یہ پردہ کرنا واجب ہے، ضروری ہے، کیونکہ جو نامحرم جتنا قریبی ہوتا ہے وہ اتنا ہی خطرناک ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آپ کا کزن دوسرے ملک میں رہتا ہے، مثال کے طور پر انگلینڈ میں، اور نہ ہی اس سے آپ کی بات ہوتی ہے نہ کچھ، تو وہ نامحرم آپ کے لیے بہت کم خطرناک ہے بنسبت اس نامحرم کے جو نامحرم آپ کے گھر میں ہی رہتا ہے، جوائنٹ فیملی ہے، چچا کا بیٹا ہے، تو اس سے پردہ کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ آپ کو دن رات دیکھتا ہے اور آپ سے بات کرتا ہے، ہنسی مذاق بھی ہو جاتا ہوگا، تو اس سے چہرہ چھپانا بھی ضروری ہے، تنہائی اختیار کرنے سے بھی بچا جائے، اور کسی بھی صورت جسم کو ہاتھ بھی نہ لگائے، اور ہنسی مذاق بھی نہ کریں۔ تو یہ تھا نسبی رشتے اور ان کی وضاحت۔ اور تیسرے نمبر پر جو بیان ہوتا ہے وہ بھتیجا بھتیجی، اور اس کے ساتھ اور بھی جو بیان ہوتے ہیں یعنی کہ اپنے ماں باپ کی اولاد یعنی کہ بھائی بہن خواہ حقیقی ہوں یا سوتیلے، یعنی صرف ماں شریک یا صرف باپ شریک بھائی بہن، اور یوں ہی اپنے ماں باپ کی اولاد یعنی بھتیجا بھتیجی بھانجا بھانجی خواہ حقیقی بہن سے ہوں یا سوتیلے سے ہوں نیچے تک، یعنی کہ اپنی ماں باپ کی جو اولاد ہے اس کی اولاد بھی محارم میں شامل ہے، ان سے بھی پردہ نہیں کرنا، کزنوں سے پردہ لازمی طور پر کرنا ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔